أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ترجمہ دیکھیے. اے اسرائیل کی اولاد، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم تو مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ. بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر جو میں نے اتاری. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب کے اول کافر مت بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ بیچ دو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تقوی میرا اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم حق کو چھپا دو حالانکہ تم سب کو جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو سمجھ نہیں ہے. وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو. بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ ڈرنے والے وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ یہ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک۔ یہ 7 آیتیں سورہ بقرہ کی ایک خاص طبقے کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا۔ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس سورت کو ہدایت فرمایا، اور یہ ہدایت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر 2 گروہ، ایمان والے، غیر ایمان والے، ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر ایمان والوں کے اندر بھی متقیوں کا بیان ہوا، غیر ایمان والوں میں یعنی کافروں میں کھلے کافر، چھپے کافر، اس کا بیان ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا، تیسرے رکوع میں یا ایھا الناس کہہ کر، پوری انسانیت، اس میں سب کچھ، سارے لوگ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے پوری انسانیت کی ایک تاریخ بیان کر دی کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو۔ یہ عام موضوعات کو بیان کر کے، چونکہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور مدینہ منورہ میں جو طبقے آباد تھے اسلام ہجرت کے بعد، اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد، تو وہاں ایک طبقہ تھا یہودیوں کا، جن کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ یہودی اور نصرانی، ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ یہودی ہیں۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے۔ ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اس طرح کا عقیدہ نصرانیوں کا ہے۔ تو یہ دونوں طبقوں کو اہل کتاب ایک ہی ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں اہل کتاب آئے گا تو اس کو یوں سمجھیں کہ یہودی اور نصرانی دونوں مراد ہوتے ہیں، دونوں گروہ اس سے اللہ کا مخاطب ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مدینے کے یہودیوں سے گفتگو فرمائی، اور یہ گفتگو جو یہاں شروع ہوئی، یہ پورا پون پارہ تقریباً سیقول السفہاء من الناس، جہاں دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں تک اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں سے گفتگو کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی صاحب علم لوگ تھے، علم تھا ان کے پاس، کتاب تھی ان کے پاس، اگرچہ کہ تبدیلی ہو گئی لیکن کچھ موضوعات ان کے پاس باقی تھے۔ تورات باقی تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل باقی تھی، اگرچہ کہ کچھ حصہ اس میں کا بدل گیا لیکن علم والے تھے۔ اور یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے نبیوں سے سن کر کے دنیا والوں کو یہ سبق دیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اس آخری نبی پر ایمان لانا ہے، اور اس آخری نبی پر ایمان لانے کی وہ دوسروں کو تلقین کرتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات۔ وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، ہم سب کو مل کر ان پر ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے۔ تو مکے والے بھی ذہنی طور پر یہودیوں کے ایک معنی میں ان کو اپنے آپ کو یہودیوں سے کمزور سمجھتے تھے، علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے۔ یہودی کاشتکار تھے، یہودی تاجر تھے، وہ بزنس بھی اچھا کرتے تھے، وہ زراعت بھی خوب کرتے تھے۔ اور ادھر جو مکے کے مشرکین تھے وہ بالکل ان پڑھ، بالکل امی، قرآن نے خود ان کو امی کہا ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو بے پڑھے لکھے لوگوں میں اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا آ جائے تو اندھوں میں کانا جیسے راجہ بن جاتا ہے، ایسے ہی مکے والوں کے لیے یہودی بہت کچھ تھے، اور ان کی چودراہٹ قائم تھی۔ بے پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ان کو چونکہ مسئلے کے پورا پہلو نہیں معلوم ہوتا، کسی بھی معاملے میں مکمل معلومات نہیں ہوتی، تو ان کو کسی بھی طرح گمراہ کر دو وہ آسان ہے۔ تو جو طبقہ بے پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ زیادہ خطرے میں ہوتا ہے گمراہ ہونے کے اعتبار سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو باطل طاقتیں محنت کرتی ہیں، یہ چاہے قادیانی ہو، چاہے شکیلی ہو، چاہے عیسائی ہو،
یہ مسلمانوں کے بے پڑھے لکھے طبقے پر محنت کرتے ہیں، گاؤں دیہات کے بھولے بھالے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو مال کا لالچ دیتے ہیں، شادیوں کا لالچ دیتے ہیں، کچھ سرکاری اسکیموں کا لالچ دیتے ہیں، ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارے سرکاری اسکیموں کے چکر میں اپنا ایمان چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کمزور طبقہ ہر زمانے میں دبا ہوا رہا ہے جانکار طبقے کے مقابلے۔ ایسے ہی مکے والوں کا حال تھا کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تو یہودیوں کے پاس جاتے، ان سے مسئلہ پوچھتے، یہودی اپنی مرضی کا مسئلہ بتا دیتے۔ اور یہودی آئے کہاں سے یہ بھی سمجھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، 2 تو مشہور ہیں۔ پہلی بیوی تھی حضرت سارہ جو کہ عراق کی تھی، دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ جو کہ مصر کی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے ایک صاحبزادے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ سے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ ہیں۔ حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اصلی نام تھا وہ اسرائیل، حضرت یعقوب کا اصلی نام اسرائیل ہے۔ تو جتنی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آئی ان سب کو یعقوب کی اولاد نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا اصلی نام حضرت اسرائیل بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نبیوں کا نام قرآن میں 2 جگہ لیا ہے، یعنی 2 ناموں سے بلایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی عیسیٰ کہا جاتا ہے، کبھی مسیح کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کہیں تو عیسیٰ کہا گیا، عیسیٰ ابن مریم، کہیں مسیح ابن مریم کہا گیا، 2 نام۔ یونس علیہ السلام کو ایک جگہ یونس کہا گیا، ایک جگہ ذُنُّون کہا گیا، ایک جگہ صاحب الحوت کہا گیا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ تو ایک ہی نبی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نام 2 استعمال فرمائے۔ ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو قرآن کریم نے بنی اسرائیل کہہ کر بلایا ہے۔ تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے بلکہ موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی بن کر آئے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ابتدا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کی ابتدا یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری مرتبہ سزا بھی دی، ان کے ساتھ رعایت بھی کی، ان کو کبھی کبھی سزا ان کے سر پر آئی، توبہ کرتے تھے تو سزا ہٹ جاتی تھی۔ آخری نبی جو ان کے اندر آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ ان لوگوں کے اندر بگاڑ اتنا پھیل گیا، اتنا پیدا ہوا کہ اپنے نبیوں کو ستانا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر آخری نبی حضرت عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے ان کو تو قتل کر دیا اناد اور دشمنی کی وجہ سے۔ لیکن ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، کتابوں میں بشارتیں لکھی ہوئی ہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، تو اس آخری نبی کے آنے کی خبر دنیا کو دیتے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ آخری نبی جو آئے گا حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل کے خاندان سے آئے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی حضرت سارہ کی اولاد حضرت یعقوب کے خاندان سے آئے۔ بس جیسے ہی آخری نبی کی آمد ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خاندان سے نبوت منتقل ہو گئی بنی اسماعیل کی طرف، بنی اسحاق میں نبی آئے۔ ہم فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں انبیاء، ہمارے خاندان میں بادشاہ، اس لیے کہ ان کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بادشاہ بھیجے، بڑے بڑے انبیاء بھیجے۔ لیکن آخری نبی جو آئے تو وہ دوسرے خاندان میں آئے، تو اب جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان سب کو آخری نبی کے دوسرے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے حسد شروع ہو گیا، حسد شروع ہو گیا تھا۔ ان کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ آخری نبی پر ایمان لاتے جیسے لوگوں کو کہتے تھے، لیکن جیسے ہی آخری نبی کی آمد ہوئی تو ان کو لگا کہ ہم جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اپنے خاندان کا ہوگا تو اس کو دبا سکتے تھے، بنی اسرائیل کا ہوگا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اپنا ہی ہوگا، کم سے کم درجے میں خاندان والے تو ہماری رعایت کر ہی لیتے ہیں، باہر والے نہ کریں۔
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تو اب ان کو تکلیف شروع ہو گئی، ان کی اپنی چودراہٹ چلی گئی۔ ان کو اندازہ تھا آخری نبی کے مقام اور مرتبے کا، ان کو معلوم تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے، ہم نے اب تک لوگوں کو جو دھوکہ دے رکھا ہے دین کے نام پر، ہم نے اب تک جو اپنا بھرم قائم کر رکھا ہے وہ بھرم ٹوٹ جائے گا، دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ آئندہ لوگ ہماری طرف رجوع کرنے کے بجائے آخری نبی کی طرف رجوع کریں گے، ہم سے مسئلہ پوچھنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں گے۔ اب اس کے نتیجے میں مسئلہ جب نہیں پوچھیں گے تو ہدیہ بھی نہیں دیں گے، تحفے تحائف بھی نہیں ملیں گے، تو میری عزت چلی جائے گی، میری حیثیت کم ہو جائے گی۔ اس حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکار کیا۔ یہ میں نے پس منظر اس لیے سنایا تاکہ یاد رہے کہ قرآن یہودیوں سے بات کیوں کرتا ہے، اس لیے بات کرتا ہے کہ اب اللہ ہم کو یاد دلا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی۔ کیا نعمتیں تھیں؟ ایک تو فرعون سے نجات دی، دوسرے ان کے اوپر آسمانوں سے بادلوں کو بھیجا سایہ کرنے کے لیے، من و سلوہ ان کو دیا کھانے کے لیے، اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ نبیوں کا سلسلہ چلایا، بادشاہوں کا ایک تسلسل قائم کیا۔ انعمت علیکم، آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا۔ کہاں؟ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے 12 نمائندے بلائے تھے کہ بھئی 12 لوگ اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ داروں کو بلاؤ تاکہ ان 12 لوگوں سے ہم بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے معاہدہ کیا، کیا کہ دیکھو تم میرے ساتھ میرے احکام کی اطاعت کرتے رہنا، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یہ 3 وعدے لیے تھے۔ ایک تو ایمان، دوسرے نماز، تیسرے زکوٰۃ، آمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ ایک تو فرمایا کہ تم ایک تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نبیوں پر ایمان لاؤ، اپنے زمانے میں جو نبی ہیں ان پر بھی، بعد میں جو نبی آئیں گے ان پر بھی۔ یہ تو اللہ نے وعدہ لے لیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم آپ کے وعدے پر قائم ہیں، لیکن آخری نبی کے آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اسی شرط میں پورا ہوگا جب تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ان لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں تم کو جنت دوں گا، نعمتیں دوں گا، باغات میں داخل کروں گا، نہروں میں داخل کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ لیکن ان لوگوں نے نہ اپنا وعدہ پورا کیا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے وعدے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کیا ہوگا؟ آخری نبی آئیں گے تو لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے اور تمہارے پیسے چلے جائیں گے، تمہارا مال چلا جائے گا۔ تو مال کے جانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہدیوں کے بند ہونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، تمہارا سارا نظام میں چلا لوں گا۔ آگے فرمایا وَآمَنْتُ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ یہ قرآن تورات کا انکار نہیں کرتی بلکہ یہ مانتی ہے کہ تورات ایک کتاب آئی تھی، تو تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا کہ سنتے ہی انکار کر کے کیوں بیچاروں کو پریشان کرتے ہو۔ عام طور پر کسی بھی علاقے میں مالدار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ جو ذہنیت اور سوچ رکھتا ہے ان کو دیکھ کر بے پڑھا طبقہ، بے پڑھا لکھا طبقہ بھی اسی پر عمل کرتا ہے۔ مالدار طبقہ جس نہج کو اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے کا، غریب بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس کی کاپی کروں، اس کی نقل کروں۔ مالدار اگر علم والا اگر کسی کی اتباع کر رہا ہے تو عام طور پر بے پڑھے لکھے بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، ہوتا ہے، یہ نفسیات ہیں انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے مکے والے بھی انکار کر رہے ہیں۔ اول کافر بھی، پہلے انکار تم کر رہے ہو جس کی وجہ سے مکے والے انکار کر رہے ہیں، اب تمہارے نام اعمال میں اپنے انکار کا بھی گناہ آئے گا اور ان مکے والوں کے انکار کا بھی گناہ آئے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی کسی اچھے چیز کی بنیاد ڈالے گا، اچھی چیز کی بنیاد ڈالے گا، جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے تو بنیاد ڈالنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔
اور اگر کوئی خدا نخواستہ کسی گناہ کو دنیا کے اندر رائج کرے گا، نئے نئے گناہ کے طریقے لائے گا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے وہ سب کے سب اس کے گناہ گار ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو پیسے لے لے کر چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر بدل نہ دینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ پیسے ملے تو بدل دینا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی حقارت کو بتایا ہے، اس کام کی ذلت کو بتایا ہے کہ میری کتاب کی آیتوں کا مقام کیا ہے، اور تم کتنے حقیر پیسے لے کر اس کو ختم کر رہے ہو، اس کو بدل رہے ہو۔ یہودی پیسے لے کر کے غلط مسئلے بتاتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک مسئلہ ہوتا تھا، عوام کے لیے ایک مسئلہ بتاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کو، ان کی اس غلطی کو تنبیہ کے طور پر، سزا کے طور پر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے 2 مسئلے لکھے، وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ، قرآن کی تلاوت کر کے اس کی رقم لینا، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ تعلیم کے بدلے میں تو لے سکتے ہیں، لیکن صرف تلاوت کے پیسے جائز ہیں۔ جیسے عام طور پر لوگ گھروں میں قرآن خوانی کروا لیتے ہیں بلا کر کے کہ بھئی آپ آ جائیں گھر میں قرآن پڑھنے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اس طرح گھروں میں قرآن خوانی کروانے کا مزاج یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ گھر کا آدمی خود قرآن پڑھے، گھر والے خود قرآن پڑھیں، چاہے روز 1 پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، پاؤ پارہ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، لیکن گھر کا فرد پڑھے۔ یہ اصل مطلوب ہے، اصل برکت اس میں ہے۔ کرائے سے کسی کو لا کر پڑھوانے سے پڑھنے والے کا تو ثواب ہوگا، لیکن جس گھر میں پڑھا جا رہا ہے اس گھر والے کو کیا ملے؟ اس لیے اسلامی مزاج یہ ہے کہ اپنے گھر میں خود آدمی تلاوت کرے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن خوانی کروانے کا جو مزاج ہے یہ بدعت ہے۔ یہ نہیں تھا دور صحابہ میں، یہ نہیں تھا دور تابعین میں، یہ بعد میں جب لوگوں کے اندر قرآن سے بے رغبتی شروع ہو گئی کہ بھئی کون پڑھتا، بلاؤ مدرسے کے بچوں کو پڑھوا لو، اس قدر لوگ قرآن سے جب بیزار ہو گئے تو کرائے کے پڑھنے والوں کو لا کر قرآن پڑھوانے لگے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کو دور کر دے گا۔ جو آدمی قرآن سے تھوڑا پیچھے ہٹے گا، قرآن کا مزاج یہ ہے، قرآن کا مزاج یہ ہے، آپ اگر سورہ یاسین یاد کریں، 1 ہفتہ آپ اس کو نہ پڑھیں، پھر آپ پڑھنا شروع کریں، آپ کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کا معمول ہے۔ قرآن اتنی بے نیاز کتاب ہے کہ اس کے اوپر آدمی اپنا سب کچھ لگائے تو قرآن تھوڑا کچھ دیتا ہے، آدمی تھوڑا لگائے تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی تلاوت کی فکر ہو۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پیسے دے کر قرآن خوانی کروانا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، معاوضہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ جو مدارس کے اندر قرآن کا نظام ہے اور امامت کے اندر جو پیسے لینے کا رواج ہے، اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر صاحبین میں حضرت امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، پہلے زمانے میں امامت وہ کرتا تھا جو بادشاہ ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، جو امیر ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، وہی مسجد کا امام بھی ہوتا تھا۔ تو اس کو بیت المال سے اس کی تنخواہ متعین تھی، جو مسلمانوں کا اجتماعی فنڈ بیت المال ہوتا تھا اس میں سے تنخواہ متعین تھی۔ اور اس زمانے میں مسجد میں مؤذن نہیں ہوتا تھا، مسجد میں خادم ہوتا تھا۔ مؤذن تو بہت بڑا مقام تھا، امام کے برابر کا مؤذن کا مقام دیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے مؤذنین کو مسجد میں جھاڑو لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس زمانے کے مؤذنین کو لوگ اپنا آقا سردار کہہ کر بلاتے تھے۔ آج کے زمانے میں مؤذنین کو لوگ اپنا غلام سمجھتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مؤذن کی ذمہ داری مسجد کی صفائی نہیں تھی، نہ آج ہے۔ آج اگر کوئی مؤذن مسجد صاف کرتا ہے وہ اس کا احسان ہے مسجد والوں پر، وہ اس کا احسان ہے مصلیوں پر، ورنہ مسجد کی صفائی تو ہر مصلی کی ذمہ داری ہے، مسجد کی صفائی تو ہر نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے بیت الخلاء، مسجد کا پانی، اس کا کام تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کسی کو طے کرے کہ صفائی کرے بیت الخلاء کی، پانی کا انتظام کرے، جالے جھٹکے اور یہ سارا نظام چلانے کے لیے ایک آدمی متعین کرے۔ باقی آذان دینے کے لیے بس ایک شخص ہے، اس کا کام، جیسے امام کا کام صرف نماز پڑھانا
اور لوگوں کو مسائل بتلانا ہے، ایسے ہی مؤذن کا کام اللہ کی طرف سے آواز لگانا ہے۔ وہ داعی ہے، بہت بڑی دعوت ہے اذان، لیکن اس کے مقام اور مرتبے کو ہم چونکہ سمجھتے نہیں، لہذا ہم اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن مؤذنین کو اللہ تعالیٰ بہت بلند مقام عطا کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بس دنیا کے اندر ان کو لوگوں کی کڑوی کسیلی اور اس طرح کی باتیں سن کر ان کو اللہ محروم کر دے گا، بہت مقام ملنے والا ہے آخرت میں۔ آخرت کے حساب کو سامنے رکھ کر اگر کوئی مؤذن بنتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب پہلے زمانے میں امام اور مؤذن کو حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی تھی۔ وہ تنخواہ ایسی نہیں تھی یہ 5,000 جیسی آ رہی ہے سرکاری طرف سے، نہیں، بلکہ حکومت باضابطہ احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ تنخواہ دیتی، اور وہی تنخواہ وقت کا خلیفہ بادشاہ بھی لیا کرتا تھا۔ ہر ایک کے وظیفے طے تھے، بیوہ ہے اس کا اتنا وظیفہ، بچے ہیں ان کا یہ وظیفہ، مجاہر ہے اس کا یہ وظیفہ، معذور ہے اس کا یہ وظیفہ۔ اسلام نے ایک نظام بنایا، لیکن جب دھیرے دھیرے اسلامی حکومتیں ختم ہوئی تو لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کا مزاج ختم ہو گیا۔ اب مدرسوں کا مزاج شروع کرنا پڑا، مدرسوں کا ایک نظام قائم کرنا پڑا، اور پھر اس نظام کے تحت بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ جانکار لوگوں کو ہائر کرنا پڑا، ان کو منتخب کرنا پڑا کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ دکانداری نہ کریں، آپ نوکری نہ کریں، آپ اپنا وقت ہمیں دیں تاکہ ان معصوم بچوں کو حافظ اور عالم بنایا جائے۔ تو ان کو دوسرے کام دھندوں سے اٹھا کر کے حفاظ کی خدمت کے لیے، حافظ عالم بنانے کی نیت سے مدرسوں میں بٹھایا گیا۔ اب ان کو چونکہ دنیا کے کاروبار سے روک کر یہاں بٹھایا جا رہا ہے، تو اب لوگوں نے کہا، ائمہ نے یہ کہا کہ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اپنے بچوں کی خدمت میں لگا ہے اس کی خدمت عوام کرے۔ یہ نظام ہے۔ تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ پیسے لے کر مدرسوں میں پڑھانا یہ بے دینی ہے، یا یہ کہ پیسے لے کر مدرسوں میں پڑھانے سے ثواب نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، حضرت عبدس تھانوی کے زمانے میں کسی نے یہ بات کہی تھی، خط لکھ کر حضرت تھانوی سے کہا تھا کہ حضرت یہ جو تنخواہ لے کر امامت کرتے ہیں اور تنخواہ لے کر مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کے پڑھانے سے امت کا کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ان کو کہاں آخرت میں ثواب ملے گا؟ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دارالعلوم دیوبند کو لکھ دیتا ہوں کہ وہ اپنا ادارہ بند کر دے، اور پورے ہندوستان کے مدرسوں کو میں لکھ دیتا ہوں کہ وہ بند کر دو اپنے مدارس، اور ہر مولوی، ہر عالم، ہر حافظ اپنا ایک کاروبار کر لے اور اپنا کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائے، پھر تمہارے جنازے کون پڑھائے گا؟ حضرت نے آگے یہ لکھا، پھر تمہارے جنازے کون پڑھائے گا؟ تم مرو گے تو تمہیں غسل کون دے گا؟ تمہیں مسائل کون بتلائے؟ چونکہ اب یہ تو گئے کاروبار کے لیے۔ تو انہوں نے جب معافی مانگی اور کہا کہ حضرت میری جہالت تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ نظام ہے ایک مدارس کا، اس مدارس کے نظام کو تنخواہ لے کر پڑھانے کا طعنہ دینا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے تحت نہیں آئے گا۔ ہاں، قرآن خوانی کر کے پیسے لینا اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے پڑھے آدمی، اس کا ثواب جس کو چاہے بخش دے، یہ تو گنجائش ہے، لیکن پیسے دیں گے تو پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں کے دل میں بھی ایک چور ہوتا ہے کہ بچوں کو بلائیں تو کچھ بگارا بنا دو، کھلا دو۔ اللہ کے لیے یہ کام نہ کریں۔ وہ بچے حفاظ ہوتے ہیں، مدارس کے بچے ہوتے ہیں، ان کے سینے بڑے معصوم ہوتے ہیں، بڑے پاک ہوتے ہیں، قرآن پاک ان کے سینوں میں صبح سے شام تک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی ناجائز مال ان کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی مشکوک غذا ان کے پیٹ میں چلی گئی، تو ان کے دل سے قرآن کی نورانیت چلی جائے گی۔ حکیم الامت حضرت عبدس تھانوی، حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت پہلے زمانے میں دیوبند سے حکیم الامت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی نکلے، اور پھر شیخ الہند نکلے، مولانا حسین احمد مدنی نکلے، مولانا الیاس صاحب نکلے، آج ایسے علماء کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ تو حضرت حکیم الاسلام نے فرمایا اس زمانے میں مدارس میں پیسہ دینے والے مخلص تھے، آج کے زمانے میں پیسہ دینے والے آپ جیسے ہیں جو مدرسوں میں سود کا پیسہ اور ناجائز پیسہ، رشوت کا پیسہ، دھوکے کا پیسہ اور جوڑے کی رقم کا پیسہ، اس طرح کے پیسے دے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس طرح کا پروڈکٹ باہر آ رہا ہے۔ دینے والے بھی اپنا خیال کریں کہ میں کہاں دے رہا ہوں، کس کو دے رہا ہوں، فکر کے ساتھ آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی اسی طرح لوٹائے۔ تو بہرحال یہ آیت کے ضمن میں حضرت مفتی صاحب نے 2 مسئلے لکھے، دونوں میں نے عرض کیے، ایک تو امامت پر، دوسرے تعلیم پر، اس پر اجرت۔ یہ چونکہ وقت کے بدلے میں دی جا رہی ہے، نماز کے بدلے میں نہیں دی جا رہی۔ وقت جو امام نے دیا ہے، امام بھائی آپ امام نہیں ہیں، میں امام نہیں ہوں،
میں چاہوں تو فجر کسی گاؤں میں پڑھوں، ظہر کسی گاؤں میں پڑھوں، عصر کسی گاؤں میں پڑھوں، عشاء مغرب پڑھوں، لیکن امام کو اتنی آزادی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، اس کو مصلی پر آنا ہے، مسجد میں پہنچنا ہے، نماز پڑھانا ہے۔ تو وہ جو اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت کے لیے امام نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے، اس فارغ اوقات کی تنخواہ لوگ دیتے ہیں، وہ بھی کتنی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر مسجد کی حال آپ کو معلوم ہے، اللہ ہمیں توفیق دے ائمہ کی خدمت کی، ائمہ کے تنخواہوں کے سلسلے میں واقعی فکر اور سوچ انسان کو ہونی چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو ملا کر کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ وہ ہو تو غلط لیکن لوگ سمجھیں کہ وہ صحیح ہے، ایسی کوئی بات نہ کرو۔ کسی سے وعدہ کر رہے ہو تو صاف ستھرا وعدہ کرو کہ بھئی ہم آپ کی تائید کریں گے یا ہم آپ کی تائید نہیں کریں گے۔ تین امیدوار ہیں، تینوں کو کہے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، یہ تو دھوکہ ہے۔ دھوکہ تو شریعت میں غیر مسلم کو دینا حرام ہے، مسلمان کو دینا تو بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بھئی مجھے اطمینان نہیں ہوتا، آپ زیادہ امید نہ لگائیں۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کے ڈر سے کہہ دے کہ بھئی آپ کے ساتھ، اس کے ڈر سے کہہ دے یہ آپ کے ساتھ ہیں، تو کیوں کسی کو امیدوں میں لگایا، کیوں کسی کو دھوکہ دیں۔ آدمی صاف کہہ دے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے اس معاملے میں، بقیہ کسی اور معاملے میں آپ کے ساتھ۔ یہ ہے اسلامی مزاج اور یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ تو اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کو ایسے گڑبڑ مت کر دو کہ حق چھپ جائے، باطل ظاہر ہو جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو سب کچھ جانتے ہو۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے مدینے کے یہودیوں سے کہ یہ جو آخری نبی مکے میں آئے ہیں، یہ نبی وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن، جن کے بارے میں تمہاری کتابوں میں ہیں؟ تو یہ سیدھا سیدھا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ گھما پھرا کر کہتے تھے کہ ہاں لگتے تو وہی ہیں، لیکن ابھی ہمیں اطمینان نہیں ہوا، تم جلدی نہ کرو، ہمیں اطمینان نہیں ہوا، تم جلدی نہ کرو۔ تو اب مکے والے چونکہ پہلے سے یہودیوں کی بات مانتے آ رہے تھے، تو وہ کہتے کہ ارے یار یہودیوں کو جب اطمینان نہیں ہوا، ٹھہرو ہم جلدی کر کے کیوں ایمان قبول کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو کہ حق چھپ جائے، باطل ظاہر ہو جائے۔ سب کچھ جان بوجھ کر حق کو چھپانا یہ یہودیت کی علامت ہے۔ مومن حق کو ظاہر کرتا ہے، اس کو اپنی جان کی، اپنے نام کی، اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ حق کا دل دادا ہوتا ہے، حق کا علم بردار ہوتا ہے۔ حق کو حق سمجھ کر بولنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، حق کو چھپانا یہ یہودیت کی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائیں، اور جو وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں میں ہم کو کھرا اتارے، اور ان وعدوں پر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ چونکہ آگے کی جو آیتیں ہیں وہ اور تفصیلی ہیں، اس لیے میں نے اس کو اگلے درس کے لیے ملتوی کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سے ہمارے رشتے کو مضبوط فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔